گرمی بہت زیادہ ہے، اس بات کا ہمیں احساس ہے، لیکن ہمیں کلام یہ سکھاتا ہے کہ یسوع کی محبت سے ہمیں آواز ہی نہیں آئی، یسوع کی محبت سے ہمیں جفا کرے گا۔ وائس کی کتاب اس کا 5واں باب اس کی پہلی آیت کہتی ہے، جب تو خدا کے گھر جاتا ہے تو سنجیدگی سے قدم رکھ۔ جب تو خدا کے گھر جاتا ہے تو سنجیدگی سے قدم رکھ۔ آگے ایک اور بات کہتا ہے، وہاں لکھا ہے کیونکہ شنوا ہونا یعنی کلام سننا، کلام شنوا ہونا کے لیے جانا اور ذبیحہ چڑھانا، کہتا ہے یہ مختلف بات ہے۔ سنوا ہونا جانا احمقوں کے ذبیحہ چڑھانے سے بہتر ہے۔ بڑے بڑے ہدیے لے کے آنا لیکن خدا کے کلام کو نہ سننا، کہتا ہے یہ احمقوں کی ہدیے سے زیادہ بہتر ہے۔ اور کہتا ہے وہ نہیں سمجھتے کہ وہ بدی کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کلام نہ سننا، وائس کہتا ہے یہ بدی کے برابر ہے، گناہ کے برابر ہے۔ اب یہاں بہت سے لوگ ہیں جو کلام سنتے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جیسے آتے ہیں ویسے واپس چلے جاتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے ایک تمثیل کہی بیج بونے والی۔ اگر ہم متی 13 باب میں اس تمثیل کو دیکھیں، وہاں لکھا ہے کہ کچھ بیج ہے وہ جھاڑیوں میں گرا، اور ان کو جب تشریح کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ ایسے ہیں جو کلام سنتے تو ہیں لیکن دنیا کی فکر، دولت کی فکر، یہ فکریں اس کو کلام کو دبا لیتی ہیں، اور آگے لکھا ہے وہ بے پھل رہ جاتے ہیں۔ کتنے لوگ کلام سن رہے ہیں؟ میری آواز کو سن رہے ہیں؟ سب سن رہے ہیں؟ کہتا ہے وہ بے پھل، یعنی کلام سنتے ضرور ہیں لیکن اتنی فکری ان کے دل کے اندر ہوتی ہیں کہ کلام سارا جو ہے وہ دب جاتا ہے۔ اور جیسے وائس کہتا ہے کہ کلام سننا ہدیے چڑھانوں سے بہتر ہے۔ ہدیے نہیں دیتے کوئی بات نہیں، لیکن کلام خدا سننا زیادہ ضروری۔ اگر نہیں سنتے ہیں تو وائس 5واں باب اس کی پہلی آیت کہتی ہے پھر آپ بدی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ اور زبور نویس زبور 84 اس کی 10ویں آیت میں کہتا ہے، تیری بارگاہوں میں ایک دن جو ہے ہزاروں دن سے بہتر ہے۔ کاش کہ میں تیرے گھر کا دربان ہوتا اور یہ خیموں یعنی شرارت کے خیموں سے میرے رہنے سے بہتر ہے۔ اور زبور 122 میں کہتا ہے، میں خوش ہویا جدوں مینوں آکھن لگے کہ آؤ خداوندے۔ ذرا اونچا بولا کرے، میرے کان ذرا بوڑھا ہو گیا، ذرا آواز نہیں آتی اب اس میں۔ کہتا ہے کہ میں خوش ہویا جدوں مینوں آکھن لگے کہ آؤ خداوندے، آؤ خداوندے، میں خوش ہویا۔ یعنی کلام یہ سکھاتا ہے جو خوشی کے ساتھ آتے ہیں۔ ابھی پاس صاحب نے بات کی، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ جو آتا ہے میرے لیے نہیں آتا ہے، یا پاس صاحب آپ کے لیے نہیں آتا ہے۔ اگر وہ 10 بجے آتا ہے، 11 بجے آتا ہے، میری ذات پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ نہیں پڑتا ہے۔ یہ اس کی اور میرے یسوع کی محبت ہے، اس کی قدر دل میں اتنی ہے کیونکہ وہ چہروں کو دیکھتا ہے، یسوع مسیح کو نہیں دیکھتا۔ جو یسوع کو دیکھتا ہے وہ 9 بجے یہاں ہوتا ہے، چاہے پاسٹر شیر کھڑا ہے چاہے پاسٹر بوٹا جانی کھڑا ہے، وہ چہروں کو نہیں دیکھتا، وہ کس کو دیکھتا ہے؟ یسوع مسیح کو دیکھتا ہے۔ جس کے اندر یسوع کی محبت ہے، اسے یسوع سے پیار ہے، وہ وقت پر اپنے یسوع کو ملنے کے لیے آ جاتا ہے۔ جسے پیار نہیں ہوتا نا، وہ ڈیوٹی پہ تو 7 بجے پہنچ جاتا ہے، لیکن یسوع کی جب بات آتی تو پھر آنکھ کیونکہ محبت اتنی ہے نا، جتنی محبت ہے، جتنی چاہت ہے، اتنی آپ شو کر دیتے ہیں۔ جو 9 بجے آتا ہے اس کو اس کی اتنی محبت ہے، 10 بجے آتا ہے اس کی اتنی محبت ہے، جو 11 بجے آ کر باپ اور بیٹے روح القدس کر لیتا ہے اس کی اتنی محبت ہے۔
اس نے کہا وہ ایسے لوگ ہیں جھاڑیوں کی مانند ہے جنہیں دنیا کی فکروں نے دبا رکھا ہے اور وہ بے پھل رہ جاتے ہیں. کتنے لوگوں کے پاس بائبل ہے؟ کتنے لوگوں کے پاس بائبل ہے؟ ہاتھ اوپر کیجیے اپنی بائبل. یسایہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ گھاس کی مانند ہے، اس کی رونق پھول کی مانند ہے. اور آپ نے میرے ساتھ کہنا ہے گھاس مرجھاتی ہے. اونچی آواز پہ، گھاس مرجھاتی ہے، پھول کملاتا ہے، اور خدا کا کلام، زور سے خدا کا کلام، خدا کے کلام کے لیے زوردار تالیاں، زوردار تالیاں. زندہ کلام کے لیے جو مرجھاتا نہیں، جو کملاتا نہیں، جو ابد تک ہرا بھرا ہے، جو زندگیوں کو ہرا کرتا، جو ہڈیوں کو ہرا کرتا، جو مسلوں کو پھر سے زوراور کر دیتا ہے. ایک بار پھر اس زندہ کلام کے لیے اپنی محبت کا اظہار کیجیے زوردار تالیوں کے ساتھ. آئیے میرے ساتھ نکالیے خدا کے زندہ کلام کے اندر سے پہلا پطرس، اس کا میرے ساتھ نکالیے گا. پہلا پطرس، اس کا میرے ساتھ نکالیں. 5ویں آیت، اس کا دوسرا باب، اس کی 5ویں آیت. پہلا پطرس، اس کا دوسرا باب، اس کی 5ویں آیت. بے شک خدا کلام کیا سکھاتا ہے؟ آج عنوان ہوگا خدا کا گھر اور میری محبت. خدا کا گھر اور میری محبت. آئیے خدا کا کلام کے اندر پہلا پطرس، اس کا میرے ساتھ نکالیے دوسرا باب، اس کی 5ویں آیت. خدا کا کلام کے اندر کیا لکھا ہے؟ آئیے میرے ساتھ سنیے. جن کے پاس بائبل مقدس نہیں ہے، خدا نے 2 کام دے رکھے ہیں، ضرور سنیے گا. لکھا ہے خدا کے کلام کے اندر پہلا پطرس دوسرا باب اور اس کی جو ہے 5ویں آیت. تم بھی زندہ پتھروں کی طرح، پتھر مردہ ہوتے ہیں، اور خدا کلام کہتا ہے تم بھی زندہ پتھروں کی طرح لکھا ہے روحانی گھر بنتے جاتے ہو. تم بھی زندہ پتھروں کی طرح روحانی گھر بنتے جاتے ہو، تاکہ کاہنوں کا مقدس فرقہ بن کر ایسی روحانی قربانیاں چڑھاؤ جو یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کے نزدیک مقبول ہوتی ہے. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. خدا کا شکر ہو. میرے خدا کے لوگوں، خدا کا کلام آج یاد رکھیے پرانے عہد نامے کے اندر جو خدا کا گھر تھا وہ پتھروں سے، زمینی پتھروں سے بنایا گیا تھا. اس کے اندر نفیس زمینی پتھر لگائے گئے، ہر طرح کی خوبصورت جو ہے دیواریں تیار کی گئی، دیدار کی دیواریں، اس میں لکڑی استعمال ہوئی. اس کے اندر ایک ہی کاہن ہوتا تھا. کلیسیا باہر ہوتی تھی، اپنے ہدیے لے کر آتی، اور ہر طرح سے زمینی ہدیے ہوتے تھے، بیل ہوتے تھے، برے ہوتے تھے، میدا ہوتا تھا، گندم ہوتی تھی، اور اس طرح کی چیزیں لا کر وہ چرچ سے یعنی ہیکل سے باہر رہتے، اور جو کاہن ہوتا وہ ہدیے لیتا اور پاک ترین مقام میں جاتا اور خدا کی حضوری میں چڑھاتا. لیکن آج کلام 2 چیزیں بات کرتا ہے. وہ مردہ پتھروں کی بات نہیں کر رہا، وہ روحانی گھر کی بات کر رہا ہے، وہ روحانی قربانی کی بات کر رہا ہے، وہ مقدس کاہنوں کی فرقے کی بات کر رہا ہے. مقدس کاہنوں کا فرقہ کون ہے؟ جس نے آسمان پر قربانیاں چڑھانی ہے. اور یاد رکھیے، میرے ساتھ دیئے گا، آپ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے خدا کا زندہ کلام یہ سکھاتا ہے خدا اپنے گھر سے پیار کرتا ہے. خدا کو اپنے گھر کے سے نہایت محبت ہے. اور دوسرا سیمبل ساتھ دیئے گا، دوسرا سیمبل 7واں باب. اگر آپ کے پاس پینسل ہو، ربڑ ہو، آپ کے پاس کاپی ہو، آپ نوٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ میں حوالے پڑھوں گا تو میں نے بہت سے حوالے آپ کی زندگی میں رکھنے ہوتے ہیں. دوسرا سیموئیل میں ساتھ دیئے گا، اس کا 7واں باب دوسری آیت کے اندر، جب داؤد خدا کا بندہ دیودار کی لکڑی کے گھر کے اندر رہتا، اس کا گھر بڑا خوبصورت تھا اور دیودار کی لکڑی کا بنا ہوا تھا. اس نے نگاہ کی، خدا کا صندوق، خدا کا خیمہ جو تھا وہ پردوں کا بنا ہوا تھا. اس کے دل میں یہ آرزو آئی، دیکھا اس نے کہ میرا گھر تو دیودار کا بنا ہوا ہے، بڑا خوبصورت ہے، لیکن خدا کا گھر پردوں
بادوں کا بنا ہوا ہے، اور اس کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی خدا کا گھر بناؤں، خدا کے گھر کے لیے عمدہ ایک دیوار، عمدہ ایک عمارت کو تعمیر کروں۔ اور یہ بات اس نے جب خدا کے نبی ناتن کو بتائی تو ناتن پر خدا کا کلام نازل ہوا۔ خدا نے اس سے کہا، میرے ساتھ یہ کہا، سنیے گا، خدا نے کہا کہ جب سے میں مصر سے تمہارے ساتھ ساتھ رہا ہوں، میں نے تمہارے ساتھ ساتھ رہا، کب میں نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تو نے میرے لیے کیوں دیودار کی لکڑی کا گھر نہیں بنایا؟ پھر بھی خدا کو یہ بات پسند آئی کہ داؤد نے میرے لیے سوچا کہ میں اس کے لیے گھر بناؤں۔ میرے ساتھ دیے گا، اس نے ابھی سوچا، لیکن خدا نے بے شک اسے گھر بنانے کی اجازت نہیں دی۔ اس نے کہا کہ تیرے سلب سے جو بیٹا پیدا ہوگا وہ گھر بنائے گا، لیکن تو نے کیونکہ سوچا، تو نے میرے گھر کے بارے میں سوچا، اس لیے خدا نے اس کے لیے 3 برکتیں اسی وقت جاری کر دی۔ ابھی اس نے سوچا، گھر نہیں بنایا اس نے۔ جیسے ہم یہاں پر ابھی سوچ رہے ہیں، گرمی بہت زیادہ ہے، ہم سوچ رہے ہیں کہ یہاں پر ہم اے سی لگا دیں، لیکن جب میرے پاس کمیٹی کے لوگ، جب یہ جو ہمارے پاس کیشیئر ہیں، جو 2 الگ اکٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس جب نے ٹوٹل پوری اماؤنٹ کی، وہ تقریباً ہمارے پاس 2,24,000 روپیہ اکٹھی ہوئی۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے۔ 1 سال کے اندر جب سے مجھے 10 سے 12 زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، کبھی اتنی اماؤنٹ ہمارے چرچ کے اندر اکٹھی نہیں ہوئی ہے۔ اور یہ 1 سال میں اتنی اماؤنٹ کا اکٹھا ہونا میرے خیال میں، میرے ذاتی طور پر خیال میں یہ بہت بڑی بات ہے کہ 1 سال میں ہم نے اتنی بڑی اماؤنٹ اکٹھی کی۔ میں چاہتا ہوں کلیسیا اس بات کے لیے اپنے لیے زوردار تعریف کرے، زوردار تعریف ہونی چاہیے اس لیے، اپنے لیے، آپ کے لیے۔ بے شک آپ کا تھوڑا تھوڑا حصہ ہے، لیکن بہت بڑا ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ 2,24,000 کے اندر ہم 4 اے سی تو نہیں لگا سکتے، لیکن پھر بھی یہ ہمارے لیے بڑی حوصلہ افزا بات ہے۔ جب ہم سٹارٹ میں کے اندر، ہم چرچ کے اندر آئے تھے تو ہدیہ ہوتا تھا 300، 400، 500، لیکن خدا کا شکر ہے کہ اب کافی لوگوں نے اپنی مٹھی کھولنا شروع کر دی، اور ہم امید کرتے ہیں لوگ اور زیادہ اس میں کھولیں گے۔ ضرور سوچیے، دیکھیں داؤد، میں آپ کی زندگی میں چاہتا ہوں، داؤد نے بھی سوچا، گھر نہیں بنایا، ابھی دیا کچھ نہیں ہے۔ کیا کیا اس نے؟ ابھی سوچا ہے کہ میں خدا کے لیے ایسا کروں گا۔ اور خدا نے کیا کہا؟ خدا نے کہا مجھے تیری بات پسند ہے کہ تو نے میرے بارے میں سوچا۔ آپ بھی سوچئے، آپ بھی سوچئے، ہاں خداوند مجھے تو برکت دے دے، تیرے گھر کے لیے ایسا میں کروں گا۔ سوچا اس نے بھی سوچا۔ خدا نے 3 برکتیں اس کو دی۔ سنیے، آپ کے لیے میں رکھنا چاہتا ہوں، جو لوگ نہیں سوچتے، بے شک میرے ساتھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے کارڈ کے اندر 24,000، 17,000، 10,000 اور اس طرح 15,000 اس طرح کی اماؤنٹ بھی ہیں، اور ایسے بھی ہیں جن کے کارڈ کے اندر صرف 200 روپیہ بھی ہے۔ لیکن میں آپ سب کو اس بات کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کے وسیلے سے خدا کا گھر جو ہے وہ خوبصورت بنتا چلا جا رہا ہے۔ اس نے بھی سوچا، اگر آپ نے نہیں سوچا تو سوچئے۔ اس نے کہا، خدا نے کیا کہا؟ پہلی برکت کہ میری رحمت تجھ سے جدا۔ ابھی کچھ لوگ سن نہیں رہے میری بات، دھیان کہیں اور ہے۔ میں نہیں چاہتا بے پھل جھاڑیوں کی مانند رہ جائیں، آپ کچھ لے کر جائیں۔ میں چاہتا، ابھی تک میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگوں کا دھیان کسی اور طرف ہے۔ خدا نے کہا پہلی برکت، اس نے سوچا کہ خدا نے کون سی پہلی برکت دی؟ کہ میری رحمت تجھ سے جدا نہ ہوگی۔ پہلی برکت اس کو یہ ہے کہ جو کچھ ہو جائے میری رحمت تجھ سے جدا نہ ہوگی۔ دوسری برکت سے خدا نے کیا دی؟ تیرے گھر اور تیری سلطنت سدا بنی رہے گی۔ دوسری برکت سے کیا ہے؟ ابھی اس نے کچھ نہیں کیا، ابھی سوچا ہے کہ میرا گھر عمدہ ہے، خدا کا گھر بھی عمدہ ہونا چاہیے۔ ابھی سوچ پر ہی خدا نے اس کے لیے برکت کو جاری کر دیا۔ رحمت کبھی جدا نہیں ہوگی، تیرا گھر اور تیری سلطنت سدا، یعنی تیرا گھر سدا آباد رہے گا۔ پھر تیسری برکت، تیرا تخت ہمیشہ تک قائم، اور یسوع مسیح کے وسیلے سے اس کا تخت آج تک قائم ہے۔ دیکھیں، یہ میں آپ کی زندگی میں بات رکھنا چاہتا ہوں، خدا کتنا اپنے گھر سے پیار کرتا ہے۔ ابھی گھر بنانے کی اس نے سوچا، اور خدا نے
اپنی برکتوں کا اس پر مہر کر دی. اور خدا کا زندہ کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا یسوع مسیح، ابھی آپ نے ایسٹر منایا، کھجوروں کا تہوار منایا، اور خدا یسوع مسیح جب ہوشناک کے نعرے لگے اور ہم خدا کے زندہ کلام کو اس کو ہم دیکھیں، اگر 32واں باب، تو خدا ہم فوراً ہیکل میں جاتا ہے. اور جب ہیکل میں پہنچتا ہے تو وہاں ایک واقعہ ہو جاتا ہے. اگر داؤد خدا کے بارے میں سوچتا ہے تو خدا برکتیں نازل کر دیتا ہے. اگر ہم اس سے نئے عہد نامے میں جاتے ہیں، خدا ہیکل کے اندر متی 21واں باب اس کی 12ویں-13ویں آیت میں دیکھیں، خدا ہیکل میں پہنچتا ہے، آگے جاتا ہے، کوئی کبوتر بیچ رہا ہے، کوئی صرافوں نے تختے لگا رہے ہیں، کوئی تاجر بنا ہوا ہے، اور اپنا چرچ کے وسیلے سے لوگ خدا کے بجائے اپنے کاروبار کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور آگے انہوں نے چرچ کو رکھا ہوا ہے. خدا یسوع مسیح بڑا خوش ہوا. ایسے ہی ہے، وہ بولو تو صحیح، من پتہ کہ جا کر دینے خوش ہوا سی. کیا کیا وہ؟ غصے کے اندر آ کے. اس کا مطلب ہے خدا اپنے گھر سے کیا کرتا ہے؟ بہت محبت کرتا ہے. سن لیجئے، جن سے پاس سب شکایت کر رہے ہیں کہ 9:20 پر آ جاتے ہیں اور آج 11 بجے آ رہے ہیں، خدا اپنے گھر سے محبت کرتا ہے. جب آپ کاروبار کی طرح چرچ میں آتے ہیں تو پھر وہ خوش نہیں ہوتا ہے. اس نے تختے الٹ دیے، لوگوں کو دھکا مارے، اور گھر سے وہ بولے لگو نا، گھر سے جو 11 بجے آتے ہیں، جو جن کے ذہن کے اندر شاید یہ بات ہے کہ بھئی چرچ آ گئے تھے، دوار منہ ہاتھ لا لیا. جو کاروبار ذہن کے لوگ ہیں نا، یہ سن لیجیے، خوش نہیں ہوتا، خوش نہیں ہوتا. کہیں آپ سمجھتے ہو چرچ آ کے دیوار کو ہاتھ لگا لیا خدا نے خوش ہو گیا؟ یار نہیں ہوتا. بائبل مقدس کہتی ہے جو لائق طور پر چرچ کے اندر، ہیکل کے اندر تھے، انہیں اس نے کچھ نہیں کہا. لیکن جنہوں کے ذہن کاروبار کرنے کے تھے، جنہوں نے اپنے کاروبار، اپنی دنیا فکر، اپنی دولت کے لیے چرچ کا استعمال کر رہے تھے، اس نے ان کے پٹوں کو کھاڑ پھینکا اور انہیں چرچ سے انہیں نکھار ڈالا. اور اس نے ایک بات کہی، سنیے کیا کہا. اس نے کہا، لکھا ہے کہ میرا گھر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ دعا کا گھر. اونچا بولو، میرا گھر کیا کہلائے گا؟ پھر سے کون سا گھر کہلائے گا؟ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا، کاروبار کا گھر نہیں کہلائے گا. یہ اپنے ذہن بدل لیجیے. پہلا دکان تے بیٹھ لیے پھر چرچ آ جائے، پہلا بھانڈے تو لیے پھر چرچ جاواں گے، پہلا آ کر لیے پھر چرچ جاواں گے. سب سے پہلے خدا اپنے گھر سے کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ سارے بولو، کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. وہ برداشت نہیں کرتا ہے کوئی میرے گھر کو پامال کرے. اور جب آپ پامال کرتے ہیں، وہ آپ سے خوش نہیں ہوتا ہے. چاہے وہ کوئی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، چاہے وہ 5 سال ہے، چاہے میں ہوں. جب ہم خدا کے گھر کو پامال کرتے ہیں، وہ آپ کے پٹوں کو اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہے. کیونکہ اس نے کہا، کیونکہ لکھا ہے، یہ سزا کہتا ہے اس 56 باب کے اندر 7ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ خدا نے کہا، ہاں میرا گھر لوگوں کے لیے دعا کا گھر ہوگا. اور وہی خدا جب مجسم ہو کر آپ کے درمیان آتا ہے، اسی گھر کو دیکھنے جاتا ہے. اس نے کہا، وہ تم کیا کر رہے ہو؟ اور میرے باپ نے تو کہا تھا میرا گھر دعا کا گھر. کون سا گھر کہلائے گا؟ دعا کا گھر کہلائے گا. اور پہلا پترس کی 4 باب اس کی، سنیے جاگتے رہیے. آج میں چاہتا ہوں کچھ لے کے جائیے، جھاڑیوں کی من مت رہیے. خالی ہاتھ لانا، ہدیے دینا، خالی دعا کرنا، کچھ نہیں لبنا، کچھ نہیں ملنا. کیونکہ وائس اس بات کو رکھتا ہے، اگر تم نے کلام نہیں سنا، تیرے ہدیے بیکار ہے. اگر تو کلام سنتا نہیں، چرچ میں بیٹھ کے چلا جاتا ہے، تو یہ بڑی گناہ کے برابر ہے.
کیونکہ تو نے کلام کو رد کیا اور اپنے کانوں کے اندر سے جانے نہیں دیا۔ اور پترس کیا کہتا ہے پہلے خط کے اندر؟ سنیے کان کو دیے ادھر سنیے، 14 باب 17ویں آیت، 14 باب 17ویں آیت، پہلا پترس کہتا ہے کیونکہ وقت آ پہنچا ہے کہ خدا کے گھر سے عدالت شروع ہو۔ کہاں سے شروع ہو؟ پکا کر لینا، کہاں سے شروع ہو؟ کہتا وقت آ پہنچا۔ سنیے غور کیجئے گا، وقت آ پہنچا، لفظوں کو سنیے، وقت آ پہنچا کہ خدا کے گھر سے عدالت شروع ہو۔ اگلی بات جو سننے والی ہے، سب کی بہنیں بھی سنیں، بھائی بھی سنیں، اگلی بات، اور جب ہم سے ہی شروع ہوگی تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ سنیے، جو خدا کی خوشخبری کو نہیں لکھا ہے، عدالت گھر سے شروع ہوگی، اور اگر اسے لکھا ہے اور جب ہم سے، یعنی آپ مجھ سے، پاس صاحب سے، ڈاکٹر صاحب سے، کوائٹ سے، ہم سے ہی شروع ہوگی تو ان کا حال کیا ہوگا جو خوشخبری کو نہیں مانتے؟ اور انہیں میں ووٹنگ کراوا نا تو میں پوچھا 9 بجے کہنے کو آئے سن، تو پھر پاس صاحب کی جو شکایت ہے وہ کوئی بری تو نہیں ہے نا کہ جھوٹی ہے؟ کیا ہے؟ ایک ماڑی سی آواز آئی کہ ٹھیک ہے، باقی نہیں کیا نہیں ٹھیک ہے، مان لینا بھی جڑا نا وہ بھی توبہ دے برابر ہوتا ہے۔ کم سے کم کہہ رہے ہو ہاں جی پاس صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بھی توبہ دے برابر ہی ہے نا۔ کم سے کم یہ تو مان لیے نا کہ ہاں یار اسی لیزی ہاں، اسی خوشخبری کو نہیں مانتے ہیں۔ خدا کا زندہ کلام یہ کہتا ہے، یسوع مسیح نے کہا اگر تم مجھ سے محبت کرتے تو میرے حکموں پر آگے لکھا ہوا ہے جس کے پاس میرے حکم ہے اور وہ اس پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت ان ترازو چلا کے ذرا اپنی محبت بھی ناپ لو ذرا، ہے نا بچی کوائٹ بھی نال ہے، تسی کوئی باہر نہیں ہو، تسی بھی نال اپنے نا سب برابر ہیں۔ میری جو بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، بیٹیاں جو پیچھے مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، یہاں نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا تھوڑا جا اپنا دل رکھ کے نا انج وچ تو ناپو ذرا میری کنی کو محبت یسوع نال ہے۔ جے یسوع نال محبت ہو نا پھر پاسٹر گلشیر کا چہرہ نہ آپ دیکھیں، نہ جانی صاحب کا دیکھیں، پھر آپ کی نظر جو ہو نا اس پر ہو، ہاں جو صلیب پر چڑھ گیا اس کی محبت میں سب قربان کر کے وقت پر گیت گاؤں گا، وقت پر خدا کی پرستش کروں گا، کان خدا سے دوں گا، سن کر جاؤں گا، سیکھ کر جاؤں گا، جھاڑیوں کی مانند پتھریلی زمین کی مانند نہیں بنوں گا۔ خدا کلام کیا کہتا ہے؟ سنیے خدا زندہ کلام کے اندر پچھلے ہم نے اور میں بھی پچھلے سنڈے یہاں نہیں تھا جب آپ نے جو ہے روح القدس کا دن منایا، کتنے لوگوں نے روح القدس کا دن منایا تھا؟ کتنے لوگ موجود تھے؟ باقی نہیں تھے؟ جو سنڈے نہیں آئے تھے وہ ہاتھ کھڑا کرے جو پچھلے سنڈے نہیں آئے تھے۔ ہاں روح القدس کا دن ہم نے منایا، خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ ہم نے یہاں روح القدس بھی بنایا ہوگا، بنایا تھا پھر یہاں ہم نے لگائے ہوں گے یہاں پہ دوپٹوں پہ، جہاں پہ کسی نے نیکی لگا لی ہوگی، کسی نے پاکیزگی لگا لی ہوگی، کسی نے ایمانداری اور اس طرح سب لگا لی۔ ایسا ہی تھا، اور جو آپ نے اگر ایسا ہی نا ایسا ہی تھا روح القدس ہم نے منا دیا۔ پہلے ہم نے کیا منایا؟ کرسمس منا دیا۔ یسوع مسیح کو کیا کیا؟ ہم نے پیدا کر دیا۔ 2.5 مہینے بعد اسی کی کتا نو مار دیتا، پھر 2011 بعد کی کتا سی زندہ کرتا، پھر 10-22 مئی کو ہم نے اس کو آسمان پر، ہم نے کہا عید سعود یسوع مسیح آسمان پر چلا گیا۔ اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ 5 جون کو کیا کیا؟ ہم نے عید پینتیکوس منایا، پر میں نے کیا پایا؟ کچھ پایا؟ میری بہنوں نے کچھ پایا ہو، میرے بھائیوں نے کچھ پایا ہو، یا میں کہوں خداوند ہاں
तेरी रूह नाज़िल हुई, मुझ में नेकी आ गई। तेरी रूह नाज़िल हुई, मुझ में ईमानदारी आ गई। तेरी रूह नाज़िल हुई, मैं ईमानदार हो गया। मुझ में पाकीज़गी आ गई, मुझ में मोहब्बत आ गई, मुझ में नीमी आ गई, और मुझ में तेरी खुशी आ गई, मुझ में तेरा इत्मीनान आ गया। और देख बनी इस्राइल तो ईद पेंतीकोस पर अपनी फसल का पहला फल तेरी हजूर में लेकर आते थे। और देख मैं अपने बदन का, मैं तो तेरी खेती हूँ, तेरी इमारत हूँ। देख मैं अपना फल नेकी में लेकर आया हूँ। मुझ में नेकी पैदा हो गई, मुझ में पाकीज़गी पैदा हो गई, मुझ में तेरी खुशी, इत्मीनान, सब्र पैदा हो गया। अगर नहीं पैदा हुआ तो फिर ईद पेंतीकोस मनाते मनाते मर जाएंगे, लेकिन जान आपकी जिंदगी में हरगिज़ नहीं आएगी। खाली मनाया, कभी यीशु पैदा कर लिया, कभी मार दिता, कभी जिंदा कर लिया, कभी ईद पेंतीकोस मना लिया। क्या पाया? क्या मेरी जिंदगी तब्दील हुई? क्या मेरी जिंदगी में नेकी आई? क्या मैं यीशु का वफादार हुआ? अगर नहीं हुआ तो फिर जितना मर्जी मनाते जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आसमान पर आपके लिए कोई जगह नहीं है। उसने कहा कौन? मेरे साथ रहिएगा। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ जिन्होंने पेंतीकोस मनाया लेकिन कुछ नहीं पाया। सुनिए सुनिए, जरा गौर कीजिए, कान मुझे दीजिए। खाली मनाते ना रहिए। ईद पे क्रिसमस डे केक काट ले आते, क्या कर ले आते, वो कर लिया, नाश्ता कर ले। सुनिए क्या कहता है खुदा का कलाम। बहनें भी सुने, भाई भी सुने, यहाँ बैठे हुए भाई जरूर सुने। सुनिए, लिखा यूहन्ना 14वां बाब उसकी 15वीं आयत से अगर पढ़ना शुरू करें तो वहां लिखा है, सुनिए सुनिए, अगर लफ्ज लिखा हुआ है अगर। अगर का मतलब है अगर तू शरारत की थी तो तेरे वास्ते मार मौजूद है। अगर तू अच्छे नंबर ले ते कप तेनू मिलेगा। अगर तू अच्छे नंबर ले ते कप तेनू मिलेगा। कलाम क्या कहता है? सुनिए सुनिए सुनिए, लिखा है अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। सुनिए, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, और जब तुम ये करोगे तो लिखा और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो, ये लफ्ज़ नहीं आप सुनते, लिखा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा। कितने लोगों को समझ आई है? नहीं लभेगा, खाली मनाना नहीं लभेगा। कहते समझ दो ऐठे मैं नेकी ला ली, ओह मैंने नेकी लभ गई, ओह मैंने पाकीज़गी लभ गई, मेरी बड़ी किस्मत है, मैंने रूप आख दिया लेकिन लभ गई। ऐसे ही मिल गई, शिकल लगाने से मिल गई। आपको कलाम को सुनिए ना, कलाम क्या कह रहा है? अगर हुक्मों पर अमल करेगा, मेरी मोहब्बत तुझ में जाहिर होगी तो मैं वो करूंगा। क्या करूंगा? तो मैं खुदा से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें मददगार। सुनिए सुनिए, ऐवी कार खुदा दे आगे टकराना मारते रहिए। मोहब्बत का इजहार कीजिए, मोहब्बत का इजहार कीजिए, अपने कामों से दिल से कीजिए। खुदा के कलाम के अंदर मैं आपको सिखाना चाहता हूं। सुनिए, अभी वक्त है मेरे पास, मैं सुनाना चाहता हूं। पतरस कहता है कि घर खुदा के घर से अदालत शुरू होगी। सुनिए अदालत कैसी होगी? खुदा का कलाम हिजकिय्याह 9वां बाब उसकी 6ठी आयत में लिखा है, हिजकिय्याह खुदा दिखाता है घर से अदालत कैसे होगी। उसने कहा मैंने देखा 6 मर्द जो हैं वो शमाल से खुदा के घर की तरफ आते हैं, जिनके हाथ के अंदर, सुनिए, जिनको पता नहीं अदालत होनी कैसी है। और पतरस कहता है जब अदालत हमसे शुरू होगी, यानी कलीसिया से शुरू होगी, तो कैसी अदालत होगी? कलीसिया कहते हैं, मुकाशफा कहता है, रूह कलीसिया से फरमाता है जिसके कान हो वो, जिसके कान हो वो सुने। सुनिए, कहता मैंने 6 मर्दों को देखा, खून से हथियार उनके हाथ के अंदर थे, वो शमाल से खुदा के घर में दाखिल हुए। उनमें
ایک شخص ایسا بھی تھا جس نے قدیانی کپڑے پہنے رکھے تھے، جس کا ذکر ہمیں مکاشفہ کے اندر ملتا ہے۔ اس نے کہا اس کے ہاتھ کے اندر تو ہے قلم دوات تھی، اور وہ کس نے خدا نے اس سے کہا قدیانی کپڑے والے شخص سے جس کے ہاتھ کے اندر قلم دوات تھی، اس نے کہا یروشلم کے اندر جا، اور وہ لوگ جو روتے اور چلاتے ہیں ان لوگوں کی قطعوں کی وجہ سے، ان لوگوں کی بدیوں کی وجہ سے، ان لوگوں کی گناہوں کی سبب سے دل کے اندر درد رکھتے ہیں، میری محبت رکھتے ہیں، ان کے ماتھے پر نشان لگا دے۔ پھر اس نے 6 مردوں سے کہا گھر کے اندر گھس جاؤ اور کسی پر رحم نہ کرنا، نہ کسی ننھے بچے پر، نہ کسی عورت پر، نہ کسی مرد پر، نہ کسی لڑکی پر، کسی پر رحم نہ کرنا، تلوار چلا کر انہیں ہلاک کر دینا، لیکن جن کے ماتھے پر مہر ہو ان کے پاس نہ جانا۔ اگر کان ہے تو سنیں میں نے کیا بات کی ہے۔ حزقیل کہتا ہے خدا نے کہا جس کے ماتھے پر مہر ہو اس کے پاس نہ جانا۔ اور پطرس نے کہا خدا کی عدالت گھر سے شروع ہوگی اور ایسے ہی ہوگی، یروشلم کے اندر جیسے ہوئی۔ جن پر مہر تھی وہ فرشتے، وہ مرد جن کے ہاتھ کے اندر تلواریں تھی، خون سے تلواریں، اور وہ کاٹتے چلے گئے اور ان کو چھوڑ ڈالا جن پر خدا کے اس قدیانی کپڑے والے شخص نے مہر کر ڈالی تھی خدا کے گھر سے۔ اور کلام کے اندر لکھا ہے اسرائیل کا خدا کا جلال جو تھا وہ کروبیوں پر جو تھا وہ اس گھر کے اندر آستیانے کے اندر اتر رہا، یعنی باپ بھی موجود ہے، فرشتے بھی موجود ہیں، اور جن پر مہر ہے وہ بچ گئے، اور جن پر مہر نہیں تھی انہیں ان فرشتوں نے کیا کر ڈالا؟ ہلاک کر ڈالا۔ میرے عزیز یاد رکھیے خدا اپنے گھر سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ اور خدا کلام جس فرشتوں کو میرے مقدس سے شروع کرو۔ حزقیل کے اندر لکھا خدا اس کو برباد کر ڈالے گا۔ یہ وہ بات ہے جو پطرس کہہ رہا ہے، جو اس مقدس کو برباد کرے گا خدا اسے برباد کر ڈالے گا۔ اور لکھا ہے تمہارا خدا پاک ہے، اور لکھا ہے خدا کا مقدس پاک ہے، اور وہ کون ہے؟ تم ہو۔ اور 10:30 والے ہو تانوں کہہ رہا خدا، تانوں کہہ رہا جڑے 11 بجے آ جاندے ہو منہ چوک کے، کہتا ہے تو خدا کا مقدس ہے، خدا کا روح تجھ میں بسا ہے، جو اسے برباد کرے گا۔ اس کی بات نہیں کر رہا، ان اینٹوں کی بات نہیں کر رہا، اس کی بات بھی نہیں کر رہا، اس کی بات بھی نہیں کر رہا۔ کہتا ہے تو خدا کا مقدس، تو خدا کا گھر ہے، خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تو ہے۔ اس نے کہا میرا مقدس دعا کا گھر کہلائے گا۔ میرا گھر کیا کہلائے گا؟ اس کا مطلب ہے یہ کلام جو یسوع کا جو مجسم ہو کے آیا وہ اس میں نہیں آیا۔ اس کا گھر کون سا ہو گیا؟ کون سے گھر میں رہتا ہے یسوع؟ جاریاں نے مان دیا۔ کس میں رہتا ہے؟ وہ آپ میں رہتا ہے۔ تم خدا کا مقدس ہو، تم خدا کا گھر ہو، اور خدا نے کہا میرا گھر دعا کا گھر ہوگا۔ اور یہ میں کہاں کہتا ہے کرنتھیوں کے لیے جو اسے برباد کرے گا میں کیا کروں گا؟ اسے کیا کروں گا؟ ہے کچھ گیا تو نے کی کیتا پھٹے چک دیتے تے پھر جے تھے خدا دے آ کے کرتے رہے تے پھر ابھی بھی میں اتنی میں پسینوں پسینی ہوئی جا رہا لوگ یار عجیب بات ہے یار۔ میں کلیسیوں میں جاتا ہوں لوگ ایسے جواب دیتے ہیں کہ منو کلام بھول جاتا ہے، تو ساڑھے اتنے بیٹھے پتہ نہیں کلام سننا ہی نہیں چاہتے۔ تو میں اتنی زور سنا بتا رہا ہوں کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا کلام جو خدا کا روح تم میں
यानी पुराने अहदनामे में पत्थरों का घर खुदा का घर था। अगर उसकी गरज खुदा को बड़ी आती थी तो आपकी कितनी आती होगी जो बर्बाद कर रहे हो। क्यों कहा गया? पौलुस ग्रंथी कलीसिया से क्यों कहता है? ये भी सुनने वाली बात है। सुनिए, ग्रंथस कलीसिया के अंदर एक बड़ा आइडिया था। वो कहते थे रूह लादा होती है, जिस्म लादा होता है। सुनिए सुनिए सुनिए, जो ग्रंथस कलीसिया थी ना, वो बुत प्रस्त कलीसिया थी। मेरे साथ निकालिए दूसरा ग्रंथी 6 बाप निकालिए। मैं आपके लिए ये थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि आज कोई सीख ही जाओ, लेकिन लगता कोई नहीं। मैनू पिया जिवें तुहाडे चेहरे उत्ते ना लगता कोई नहीं कोई सीख के जाओगे, लेकिन मैं भी सिखा के छड़ना तुहानू, कुछ ना कुछ सीख के जाओगे ना। निकालिए जरा। अच्छा, जिनके पास बाइबल नहीं है वो जरा कान थोड़ा होशियार हो जाए जरा सुनने के लिए ना। एक माइक दीजिए किसी बेटी को जो पढ़ सके इसको। जी, दूसरा ग्रंथियों 6 बाप, अगर कोई यहाँ से निकाल, 6ठा बाप उसका, दूसरा ग्रंथियों 6ठा बाप उसकी 14वीं आयत। जी सुनिए जरा, कोई जिसने निकाल लिया, मैं चाहता हूँ जरा सुन लीजिए। आप खुदा का मकदस है, खुदा का रूह आप में बसा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि हाँ 14वीं आयत, खुदा पास सब फिर खड़े होकर ना कहें 9:30 से 10:30 की फिर गल ना करें, मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि जिसको खुदा से मोहब्बत है वो अपनी बरकत लेने के लिए आता है। आइए, हाँ माइक है तो पढ़िए जरा। जी 14वीं आयत से, बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो। सुनिए सुनिए, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल। 1 मिनट सुनिए सुनिए जरा, आस्था बड़े दाग के मैं सुनाना चाहता हूँ। बेईमानों के साथ नाम भार जुए में ना जुतो। एक बंदा चर्च नहीं आता, दूजा वाले कोल ही बह रहता है, तो वो भी चर्च तो लेट हो जाता है। नहीं आता ना भाई, तू तो अपने चर्च में पहुंच। बेईमान वो है जो खुदा को जानता है पर उसको मानता नहीं, उसे बेईमान कलाम कहता है। बेईमानों का और रास्तबाजी का कोई मेल है, ये जोड़ नहीं सकते आपस। अगली सुनिए 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 मेरे भाई भी सुनिए, आगे सुनिए। हाँ जी, रोशनी और तारीकी में क्या शराकत। खुदा यीशु मसीह का शैतान का क्या शराकत है? अधे ग्रंथी कलीसिया वांगर अधे शैतान नु मान लो, अधे वो कहते थे, एक मिनट रुकिएगा, कहते बदन और रूह फर्क है। बदन से गुनाह कर लो और रूह से खुदा की इबादत कर लो। यानी कि वो बुत परस्त हर तरह से, यानी कि जनाखार, हर तरह जुआ शराब, बुत परस्तों का वो शहर था। कहते जिसम नाल ऐ काम कर लो कि रूह नाल खुदा दी दुआ कर लो, क्योंकि खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से खुदा की, वो सच्चाई भी अपना रूह ही कली पढ़ने, सच्चाई भी ना। सच्चाई क्या है? कलाम, जो कलाम किसको भी जिंदगी के अंदर रखता है, रूह और कलाम दोनों को रखता है। हाँ जी, क्या कहते हैं? रूह रोशनी का तारीकी से क्या शराकत। सुनिए मेरी बहनें, मेरे भाई सुने। हाँ, मसीह को बिलियाम के साथ, बिलियाम बुत का वो बिलियाम, वो बुत है, वो रस्म रिवाज है जो आज की कलीसिया भी करती है। वो आज भी कलीसिया, वही कलीसिया जो ग्रंथस की कलीसिया करती थी। हमने किया क्या? हमने कहा चलो यार यीशु नु मानो, अपने रिवाज नाल तोड़ी रखो, यीशु नु मान लो बस। लेकिन पौलुस ग्रंथस से कहता है बलिआम यानी बुद्ध की रवायतों से यीशु का कलाम को क्या फायदा? कोई रिवाज मुताबिक नहीं है। उसने कहा जो रद्दा मैंने यीशु मसीह का लगाया है, अगर कोई इस पर पत्थर की, ईंट की, कोई सोना या चांदी की या लकड़ी का रद्दा रखता है तो वो सजा के लायक ठहरेगा, क्योंकि मैंने तो यीशु मसीह के कलाम का रद्दा रखा था। आगे सुनिए मेरे भाई भी सुने, जो आज रोशनी के अंदर नहीं है। कहता है मुझे बलआम यानी उस बुद्ध की रवायतों से क्या मुकाबलत जो यीशु मसीह के साथ जोड़ देते हैं। आगे सुनिए, या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता। ईमानदार का, यीशु से मोहब्बत करने वाले का जो 9 बजे आता है, जो 10:30 आता है, क्या मुकाबला उसका। सुनिए, जो 9 बजे आकर चर्च में बैठता है, जो 10:30 आके बैठता है, उसका क्या मुकाबला, उसकी मोहब्बत का क्या मुकाबला। आगे आगे सुनिए, खुदा के मकदस को बुतों से क्या मुनासबत है। सुनिए सुनिए, खुदा के मकदस को, खुदा के घर को बुतों से क्या मुनासबत। सुनिए, मैं नहीं कह रहा, कलाम के अंदर लिखा है
भाई प्यास पढ़ रहे हैं, अगर आप लगता है रूह कलीसिया से कहता है जिसके कान हो वो सुने। लिखा है खुदा के घर को बुतों से क्या मुनासबत। और हमने भी लगा रखे हैं, ये तस्वीरें दिखाइएगा, मुझे उतार के दीजिएगा फयाज भाई, वो उतारिए जरा, पहले उतारिए जरा, ये नहीं साथ वाली, साथ वाली, साथ वाली उतारिए। हाँ ये जिसको हाथ लगाया आपने, ये उतारिए जरा जी, आगे पढ़िए साथ। हाँ जी, क्या कहता है? क्योंकि हम जिंदा खुदा का मकदस हैं। हम किसका मकदस हैं? कितने लोग ईमान रखते हैं हम जिंदा खुदा का मकदस हैं? बस जिन्होंने हाथ नहीं करते ना वो इन्ना भी रखते हैं। इन्ना को कितने लोगों को यकीन है मेरा यीशु जिंदा है? जिंदा है। ये एक एक्टर है, एक्टर है। अब ये पास्टर हो गया, तो ये कहने के लिए पास्टर इसलिए बन गया, ये कहने के लिए कि मैं यीशु में मैंने सजदा और मिनिस्ट्री का मिशन ही है कि मैं किया, मैं एक इंसान है, मैंने सजदा। लेकिन असं भी एडे ठीक ठाक, असं भी घर च ला के सजदा करने। वो जब कलाम कहता है कि मैं हम किसका मकदस है? जिंदा, वो जिंदा खुदा सुनता है। अब पुकार के तो देखे, वो जवाब देता है, दुआ करके तो देखे। फिर हम इनको सजदा करते फिर रहे और हमारी दुआ कबूल नहीं होती जब तक ये मेरे सामने ना हो। क्या कह रहा है खुदा का कलाम? मेरे लोगों सुनो, मैं नहीं कह रहा, पालूस कह रहा है, खुदा के मकदस को यानी खुदा के घर को बुतों से क्या मुनासबत, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मकदस है। हमारा यीशु जिंदा है। अगर मार कर जिंदा करते हैं तो अपनी जिंदगी में भी जिंदा कर लीजिए। आपकी जिंदगी, आप खुदा का मकदस है, आपके अंदर कोई बुत नहीं होना चाहिए, चाहे वो नाराजगी का क्यों हो, चाहे ज़नाखारी का क्यों हो, चाहे किसी किस्म का बुत हो, क्योंकि खुदा नफरत करता है इस बात के लिए। फिर लिखा है खुदा के जिंदा कलाम के अंदर, लिखा है अगर तुम इनसे अपने आप को पाक कर लो। पढ़िएगा जरा क्या लिखा है, चुनाचे खुदा ने फरमाया कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलू फिरूंगा। क्या क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कलाम? और मैं खुदा में और मैं उनका खुदा हूँगा, हाँ। और वो मेरी उम्मत होंगे। इस वास्ते खुदावंद फरमाता है कि उनमें से निकलकर अलग रहो। थोड़ा आस्था पड़े ताकि सुनने वाले हैं। क्या कहते हैं? इनसे निकलकर अलग रहो, इनसे निकलकर अलग रहो, और तुसी अलग नहीं होना। ये पक्की बात है। जब पक्की फरिश्ते को खुदा ने कहा ना रवायतें छोड़ दो, उन्होंने कहा तू नवा आ गया, मेरा दादा सी, मेरा परदादा सी, वो सारे काम करता सी। उन्हें कहा यार वो खुदा के कलाम में लिखा है, उन्हें कलाम की गल ना कर, असी तेरी कलाम की गल सुननी, जो मेरे दादा परदादा कहते ना मैं उनकी गल सुननी। तो खुदा यीशु मसीह ने एक काम कहा, मेरे साथ देगा। यीशु मसीह मत्ती 15वां बाब उसकी 3री आयत, मत्ती 15वां बाब उसकी 3री आयत, पेंसिल कलम हो तो जरूर लिख लीजिए। लिखा है तुम अपनी रवायतों से खुदा के हुक्म को क्या करते हो? तानू रवायतों नाल प्यार है, खुदा के कलाम नाल ओ बोला तो सही, नाले ना मनना, खुदा के कलाम नाल मोहब्बत नहीं है। क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है, मत्ती 15वां बाब उसके अगर लिखा है जो पौधा, जो हुक्म मेरे यीशु मसीह को आसमान से नहीं मिला, जो मेरे खुदा बाप ने जो हुक्म नाज़िल नहीं किया, जो पौधा मेरे खुदा ने नहीं लगाया, मेरे यीशु मसीह ने कहा सुनिए, जो रवायतों पर जिक्र रखते हैं, जो जिनकी रवायतों के बगैर दुआ नहीं होती है, मेरे यीशु मसीह ने कहा जो रवायत मेरे बाप ने नहीं दी है उसे उखाड़ कर बाहर फेंक दिया जाएगा। सुनिए, कलाम कहता है, मैं नहीं कह रहा, लिखा है जो पौधा मेरे आसमानी बाप ने नहीं लगाया जड़ से उखाड़ कर बाहर फेंका जाएगा। और खुदा कहता है सुनिए मेरे लोगों, जो तुम मेरा मकदस हो, मैं तुम में बसता हूँ। वहां तो मैं हैकल में बसता था, पत्थरों की जमीन पर बसता था, लेकिन अब मैं कहता हूँ तुम जिंदा पत्थरों का घर बन जाओ,
روحانی گھر بناؤ. اور یہاں پر تو یہاں پر بڑے کی قربانی ہوتی تھی, بھیڑوں کی ہوتی تھی, اور تم سے میں کہتا ہوں روحانی قربانیاں چڑھاؤ, محبت کی, صلح کی, سلامتی کی, رحم کی, پاکیزگی کی, اطمینان کی, صبر کی قربانیاں خدا کے حضور میں چڑھاؤ. وہاں برا اور لہو مانگ رہا ہے, یہاں روحانی قربانیاں. کہتا ہے ان سے الگ ہو جاؤ, پھر میں کیا کروں گا؟ پڑھیے, کیا کروں گا میں؟ اور ناپاک چیز کو نہ چھو. نہیں, دوبارہ پڑھیے, کیا یہاں سے پھر میں ان میں بسوں گا. ہاں, اس واسطے خداوند فرماتا ہے ان میں سے نکل کر الگ رہو اور ناپاک چیز کو نہ چھو تو میں تم کو قبول کر لوں گا. سنیے سنیے سنیے, روایتوں سے باہر نکل جاؤ تو میں تمہیں کیا کروں گا؟ وہ ایکٹروں سدے کرنے چھڑ دو تو میں تمہیں کیا کروں گا؟ پر تانجیتے ہڈیاں دی ایک بندے نے کیا پاس صاحب تو جنا مرضی کر لو, یہ ساڑھے ہڈیاں جو گھودا ہوتا ہے نا وہ دے وچ گلاں بڑیاں نے, یہ نہیں نکل سکتی ہیں. پر میں کیا اسی ریکارڈ کے چھڑنی ہے, کیونکہ حزقیل پہ خدا کہتا ہے تو خوب نرسنگا پھونک. اگر شہر تیرے نرسنگا پھونکنے سے جاگ جاتا ہے تو بھجن گڑھ, اگر مر جاتا ہے پر تجھ کو میں کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ تو نے خوب نرسنگا پھونکا. اگر تو نرسنگا نہیں پھونکتا, نہیں جگاتا, اور میرے لوگ مر جاتے ہیں, جتنے مریں گے میں تجھ سے ان کے خون کا بدلہ لوں گا. میں نے تو کہنا ہی کہنا ہے کہ میرے لوگوں تم خدا کا مقدس ہو. اگر تجھے شفا نہیں ہو رہی نا تو خدا کہتا پہلے ان سے الگ ہو جا. تیرے ہاتھ سے قرض نہیں جا رہا یار, خدا کہتا ہے پہلے ان سے الگ ہو جا. تیرے مٹی میں برکت ہی نہیں آ رہی یار, الگ ہو جا. تیرے بچے وفادار ہی نہیں ہے یار, خدا کہتا ہے ان سے الگ ہو جا. پھر میں کیا کروں گا؟ کہتا ہے پھر میں تجھ میں بسوں گا اور تجھ میں چلوں گا. جب خدا آپ میں بسے گا, جب خدا آپ میں چلے گا, پھر آپ کو شفا کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ آپ شفا کو بانٹیں گے. پھر آپ کو برکت مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, پھر برکت آپ کی زندگی کے اندر سے جاری ہو کر دوسرے لوگوں کے اندر ہوگی. میرے عزیزو, بات یہ ہے, حاصل کلام یہ ہے, پرانے زمانے میں ہیکل خدا کا گھر تھا اور خدا اس سے بہت محبت کرتا تھا. نئے عہد نامے میں آپ خدا کا گھر ہے, آپ خدا کی ہیکل ہیں اور خدا آپ میں رہنا چاہتا ہے. خدا پاک ہے اور اس میں تاریکی نہیں ہے. جہاں تاریکی ہے خدا وہاں پر بستا ہے, بستا ہے. اس لیے اس نے کہا ان سے کیا ہو جاؤ, اپنے طے پاک کرنا, اپنے طے. اور مکاشفہ کے اندر لکھا ہے گر پڑا بابل کا شہر. بھائی پرویز مکاشفہ بہت پڑھتے نے پتا ہوگا. بابل کا شہر کہاں ہے؟ بابل کا شہر ہے تو زمین کے اوپر نہیں ہے. گر پڑا بابل کا شہر گر پڑا, بلعین کی تعلیم کے ماننے والے لوگ گر پڑے. اس لیے وہاں بھی لکھا ہے اے میرے لوگوں بابل سے الگ ہو جاؤ. مکاشفہ کہتا ہے اے میرے لوگوں بابل سے, بابل کی تعلیم سے علیحدہ ہو جاؤ. روشنی کا تاریکی سے کیا مناسبت, یسوع کا بلعام کی تعلیم سے کیا مناسبت, خدا کا مقدس کا بتوں سے. خدا کا مقدس, خدا ہمارا زندہ خدا ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے, میرے ساتھ آخری بات لکھا ہے, کیونکہ ہم زندہ خدا کا, زور سے, ہم زندہ خدا کا, ہم زندہ خدا کا, اپنے زندہ خدا کو اپنی زندگی میں ویلکم کیجیے. میں آپ کو کلام کی شورٹی دیتا ہوں. کمزور ہڈیاں کمزور نہیں رہیں گی. وہ برکتیں جو کلام کے اندر لکھی ہیں جاری ہونا شروع ہو جائیں گی. جب تک آپ کا مقدس ناپاک ہے, جب تک آپ کی محبت 9:30, 10:30, 11:30, 12:30 جیسی ہے, تو پھر آپ خدا کا لائق مقدس نہیں ہے. جب مقدس آپ یہ برباد کرتے ہیں تو خدا یسوع مسیح کو کیا آیا تھا؟ غصہ آ گیا تھا. تو تب خدا کو آپ کی زندگی سے غصہ آتا ہے. آئیے اپنی آنکھیں چند لمحوں کے لیے بند کریں گے. خداوند سے کہیں گے خداوند مجھے لائق مقدس بنا دے
ताकि मैं लायक तौर पर तेरे हजूर में आ सकूं। मेरे सुनने वाले कान, मेरे सुनने वाला दिल मुझे दे, ताकि मैं कलाम के वसीले से बलआम की सारी रवायतों से बाहर निकलकर मैं इस बात पर पक्का यकीन रखूं, तू मेरा जिंदा खुदा है, तू मुझ में रहता है, तू मुझ में बसता है। मुझे हिम्मत और ताकत दे, क्योंकि तूने कहा इनसे अलग हो जाओ। और मुझे दे जो तेरा मक़दस, तेरा घर है, जिसे तूने कहा मेरा घर दुआ का घर होगा, मेरा बदन तेरा घर है, ये दुआ का घर बन जाए, ये दुआ का घर बन जाए, ये दुआ। आइए आज दुआ मांगिए, खुदावंद मेरा जिस्म तेरा मक़दस यानी तेरा घर है, और खुदावंद ये घर जो तूने मुझे मेरे जिस्म को बना रखा है, खुदावंद इसे मैं दुआ का घर बना सकूं। आइए चंद लम्हों के लिए मैं चाहता हूँ आप अपने आपको खुदा की यही बना चाहत रखिए। मेरे बेटे भी रखें, मेरी बेटी भी रखें। खुदावंद तूने कहा, तेरे कलाम ने कहा कि तुम खुदा का मक़दस और खुदा का रूह तुम में बसा है, और खुदा का मक़दस पाक है वो तुम हो। खुदावंद मुझे इस काबिल ठहरा कि मैं इस मक़दस को, अपने जिस्म को आज तेरी हजूरी में रहकर पाक कर सकूं। आइए अपने लिए आज कुछ ना मांगे, हर एक बेटी अपने बेटा अपने बदन के लिए मांगे, ताकि खुदा का रूह आपके अंदर आ जाए। और याद रखिए, जब रूह खुदा अंदर आता है तो फिर अथॉरिटी आती है। जब अथॉरिटी आती है तो फिर आप शैतान को अपने कदम के नीचे रोनते चले जाते हैं। आइए खुदा का जब वादा है कि जब तू अलग हो जाएगा तो मैं तुझ में बसूंगा, तुझ में चलूंगा। तो खुदा के हजूर रखिए, आज मौका है आपकी मक़दस यानी आपके बदन के अंदर जो गुनाह है उसे आज बाहर फेंक दीजिए। खुदा से कहिए, मुझ में वो मोहब्बत पैदा कर कि मैं चेहरों को ना देखूं, मैं यीशु मसीह को देखूं। और क्या कलाम कहता है कि जिस तरह पालूस का कलाम हमें सिखाता है, जिस तरह खुदा का बंदा खास जो सिखाता है, और लिखा है अब मैं जिंदा न रहा, मुझ में मेरा यीशु। आप में कहिए, खुदावंद मेरी ख्वाहिशें मर जाए, मेरी जरूरियात मर जाए, मेरी हर एक जमीनी खुशी खत्म हो जाए, मेरी खुशी तुझ में आ जाए, मेरा इत्मीनान तुझ में आ जाए, मेरा सब्र जो तेरा सब्र था वो मुझ में आ जाए, तेरी खुशी मुझ में आ जाए। तो जिस तरह खुदा के साथ ईमानदारी से चलता, वही ईमानदारी मेरी जिंदगी के अंदर आ जाए, वही प्यार मेरी जिंदगी के अंदर, वही तू जिस तरह कायनात के लिए मेहरबान हो गया, तूने अपनी जान कायनात के लिए दे दी, नस्ल इंसानी के लिए दे दी। मुझे भी सिखा, मैं अपनी बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने खादमीन के लिए मेहरबानी हमेशा देता रहूं। कादमतली खुदा, जिंदा अजदाली खुदा, मैं तेरा नहायत शुक्रगुजार हूँ जो अपने आसमान के से खोलता और अपने भेदों को जाहिर करता है, ताकि तेरे लोग खुदावन ईमानदारी के साथ, मोहब्बत के साथ, पाकीज़गी के साथ और खुदावन हर तरह के सब्र के साथ, खुदावन तेरी खुशी के साथ, तेरे घर के साथ लिपटे रहे। खुदावन मैं तेरा खादम होते हुए खुदावन आज इनके लिए मैं रहम की अपील करता हूँ। खुदावन तेरी पाक रूह की हिकमत को मांगता हूँ। खुदावन अपनी पाक रूह को अता कर, इन्हें सुनने वाले कान, समझने वाला दिल अता कर खुदावन, ताकि तेरे कलाम को लेकर जाएं। खुदावन तेरे कलाम से सरशार हो जाए, खुदावन तेरे कलाम से भर जाए, ये ऐसी जमीन की मानद हो जाए खुदावन जो फल लाती जिसने 60 गुना 100 गुना फल लेकर आई। आज खुदावन इनके दिनों की खेती को तैयार कर और रूह के हल को चलाकर खुदावन नया दिल अता कर दे। आज कलाम के वसीले से खुदावन ये बुतों से, खुदावन हर तरह की लालच से, खुदावन हर तरह की खून रेजी से, खुदावन हर तरह की ज़िनाकारी से, खुदावन हर तरह के हसद से, खुदावन हर तरह
मोहब्बत की झलसी से बाहर निकले और खुदावन जिंदा खुदा के हजूर में लाइव तौर पर उसका घर बन जाए। तू आसमान से निगाह करे और तू अपने लोगों के अंदर उतर आए। तेरा वादा इनकी जिंदगी के अंदर पूरा हो, तू इनमें फंसे, तू इनमें चले, ताकि इनकी मट्टी भी भर जाए, खुदावन इनकी थैली भर जाए, खुदावन इनके बच्चे दूध के पौधों की मानद हो जाए, खुदावन के हाथ में बरकत आ जाए, घर से जाता रहे। खुदावन कमजोर हड्डियां, तू जो शिफा का मंबा है, खुदावन तू जब उतरेगा तो कमजोर हड्डियां शिफा में बदल जाएंगी और जोर आवर हो जाएंगी, कमजोर मसल फिर से हरो ताजा हो जाएंगे। तू ख्वाबों की मान इनकी जवानी को नया कर डालेगा, क्योंकि ये तेरा वादा है, क्योंकि तू इनकी ज़ुरियात को खुदावन बेहतर जानता है। खुदावन छू कर, खुदावन छू कर, खुदावन छू कर नया कर दे। आज बहुत सी जिंदगियां तौबा की तरफ आ जाए, तेरे घर से प्यार करे, अपने जिस्मों से प्यार करे और तुझे अपने दिल के अंदर वेलकम करे। उस कलीसिया की मान न ठहरे जो बदन से तो गुनाह करती और कहती दिल से खुदा की परस्तिश कर लो। ये खुदावन तेरे हुक्म को माने कि पूरे दिल से, पूरी जान से अपने खुदावन, अपने खुदा से पूरी अकल से मोहब्बत रखे। खुदावन वही प्यार इनमें डाल डाल, ताकि खुदावन ये आसमान पर तेरे मिरास में तेरे बेटे और बेटियां ठहरे। ये जो मांगा इस ईमान से मांगा, तुमने दे डाला, मांग लेते हैं तेरे ही प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीले से। सब बोले आमीन। खुदावन इस कलाम के वसीले से आपको बहुत ज्यादा बरकत दे, खुदावन आपको बढ़ाए और यीशु के नाम में उसके बदन का हिस्सा बनाए और आप इसी